دوستو، جیسا کہ آپ جانتے ہیں، ایک باپ اور بیٹی کا رشتہ سب سے زیادہ دنیا میں عظیم ہوتا ہے۔ اس دنیا میں آپ کو جو خود سے زیادہ کامیاب دیکھنا چاہتا ہے وہ صرف اور صرف آپ کا باپ ہی ہوتا ہے، اور جس کے لیے بہت ساری قربانیاں بھی دیتا ہے۔ تو ناظرین، آج ہم اس ویڈیو میں آپ کو بتائیں گے کہ بہت ساری اداکارائیں جن کی کامیابی کے پیچھے ان کے والد صاحب کا ہاتھ ہے۔ تو ناظرین، ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک ہمبل ریکویسٹ ہے، ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر دیجئے۔ تو نمبر 1 پر ہیں سجل اینڈ صبور علی۔ ان دونوں کی کامیابی کے پیچھے ان کے والد کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ ان کے والد انہیں بچپن سے ہی ایکٹرز اور ماڈل دیکھنا چاہتے تھے۔ ان کے والد نے ان کی بہت کفالت کی ہے، کیونکہ ان کی ماں کا انتقال بچپن میں ہی ہو گیا تھا، تو پھر ان کے باپ نے ہی ان کی پرورش کی ہے اور انہیں اس مقام تک پہنچایا ہے۔ ان دونوں کا کہنا ہے کہ ہمارے باپ جیسا اس دنیا میں کوئی نہیں۔ ہمارے والد نے ہمیں صرف ماں نہیں بلکہ باپ دونوں کا پیار ہی دیا ہے۔ نمبر 2 پر ہیں بہت ہی پیاری ایکٹریس پاکستان کی اور بہت کیوٹ سی ہماری سارہ خان۔ یہ پاکستان کی ایک واحد ایکٹر ہیں جن کا اخلاق پوری انڈسٹری میں سب سے اچھا مانا جاتا ہے۔ یہ اپنے والد کو اپنی پاور اور اپنا رول ماڈل قرار دیتی ہیں۔ ان کی والدہ کے بعد ان کے والد نے ہی ان کی پرورش کی اور انہیں اس مقام تک پہنچایا۔ ان کی اپنے والد کے ساتھ محبت بے مثال ہے۔ نمبر 3، عروہ اینڈ ماورا۔ انڈسٹری میں موجود یہ دونوں بہنیں بہت ہی زیادہ قابل مانے جاتی ہیں۔ ان کے والد ان کے ساتھ ہونے کے ساتھ ساتھ ان کی بہت زیادہ تعریف بھی کرتے رہتے ہیں اور انہیں موٹیویٹ بھی کرتے ہیں اور انہیں حوصلہ افزائی دیتے ہوئے بھی دیکھا گیا ہے۔ یہ دونوں بہنیں اپنے والد پر جان چھڑکتی ہیں۔ نمبر 4، آئزہ خان۔ آئزہ خان ایک ایسی فیملی سے بلانگ کرتی ہیں جہاں پر انڈسٹری میں کام کرنے کو اچھا نہیں سمجھا جاتا، مگر آئزہ خان کے والد آئزہ خان کی اس خواہش کے سامنے خاموش ہو گئے اور اپنی بیٹی کی اس خواہش کو پورا کیا۔ آئزہ خان اپنے والد سے بہت محبت کرتی ہیں اور ان کے والد کی محبت کا اندازہ ان کو انڈسٹری میں کام کرنے کی اجازت دینے سے لگایا جا سکتا ہے کہ یہ اپنی بیٹی سے کتنی اور بے انتہا محبت کرتے ہیں کہ ان کے آگے اپنی خواہشوں کو بھی ایک طرف رکھ دیا اور اپنی بیٹی کی خواہش کو پورا کیا۔ نمبر 5، ایمن خان اینڈ منال خان۔ ان دونوں بہنوں کا شمار پاکستان کی ان اداکاروں میں ہوتا ہے جنہوں نے انڈسٹری کے اندر کا بہت کم عرصے میں اپنا نام بنایا۔ ان کے والد کا سپورٹ ان کے لیے بہت معنی رکھتا تھا، لیکن بہت افسوس کی بات یہ ہے کہ گزشتہ سال ان کے والد اس دنیا فانی سے رخصت ہو چکے ہیں، اور جب بھی یہ دونوں بہنیں کسی انٹرویو پر یا پھر مارننگ شو میں آتی ہیں تو اپنے والد کو نہیں بھول پاتی، وہ ان کا ذکر لازمی اپنے انٹرویوز میں کرتی ہیں۔ نمبر 6، ہیرا مانی۔ ہیرا مانی کا شمار ان اداکاروں میں ہوتا ہے جنہوں نے اپنے کریئر کی شروعات اس انڈسٹری میں اپنی شادی کے بعد کی، کیونکہ ان کا کہنا تھا کہ ان کے والد کو انڈسٹری میں کام کرنے والی عورتیں پسند نہیں تھیں، تو اسی لیے انہوں نے کبھی انہیں پرمیشن نہیں دی، لیکن یہ چھپ کے ریہرسلز کرتی رہتی تھی۔ لیکن شادی کے بعد ان کا یہ خواب پورا کیا ان کے شوہر نے، اور لیکن ان کا کہنا یہ تھا کہ ان کے والد کے ساتھ بانڈنگ بہت اچھی تھی، یہ ایک دوستوں کی طرح رہتے تھے، تو جس کی بنا پر شادی کے بعد بھی انہوں نے اپنے والد سے پرمیشن لی انڈسٹری میں کام کرنے کے لیے، لیکن ان کے والد نے انہیں پرمیشن دی اور کہا کہ جو تم کرنا چاہتی ہو اپنی لائف میں تم کر سکتی ہو، بس میری عزت کا خیال رکھنا۔ تو ہیرا مانی یہ کہتے ہوئے نظر آتی ہیں، اپنے ہر انٹرویو میں انہوں نے اپنے والد کا لازمی ذکر کیا ہوتا ہے۔ نمبر 7، ندا یاسر۔ یہ تو کسی تعریف کی محتاج نہیں، انہیں تو پاکستان کا بچہ بھی جانتا ہے، کیونکہ یہ ایکٹریس اور ماڈل ہونے کے ساتھ ساتھ یہ بہت اچھی ہوسٹ بھی ہیں۔ پاکستان کی نمبر 1 ہوسٹ یہی ہیں ابھی تک کی۔ ان کا کہنا ہے کہ ان کے والد نے انہیں بچپن سے ہی سپورٹ کیا، اور ان کے والد کا بھی یہ کہنا ہے کہ میں نے اپنی بیٹی میں یہ ہنر بچپن میں ہی دیکھ لیا تھا، جس کی بنا پر میں نے اسے کبھی نہیں روکا، بلکہ ان کا ہمیشہ سپورٹ سسٹم بنے رہے اور انہیں اس مقام تک پہنچایا۔ نمبر 7، سنم بلوچ۔ سنم بلوچ کے والد کا کہنا ہے کہ وہ اپنی بیٹیوں کو اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرتے ہیں، کہ اگر انہیں کوئی کہے کہ اپنی جان دے دو اپنی بیٹیوں کے بدلے تو وہ دینے میں بھی کترائیں گے نہیں۔ سنم بلوچ ایک مڈل کلاس فیملی سے تعلق رکھتی تھی۔ سنم بلوچ کے والد نے ان کا سپورٹ ہر جگہ پر کیا، فیملی میں جتنی بھی انگلیاں اٹھی ان سب کا فیس کیا، کیونکہ سنم بلوچ کی فیملی ٹرمز ایسے نہیں تھے کہ وہاں پر انڈسٹری میں کام کیا جائے، لیکن سب کے آگے سنم بلوچ کے فادر کھڑے رہتے تھے اور سب کو فیس کرتے تھے۔ نمبر 8، سنم جنگ۔ سنم جنگ کے فادر نے ان کو اس مقام تک لانے کے لیے اپنی بہت محنت کری، اپنی پراپرٹی
चीज़ को भी उन्होंने गिरवी रखा, क्योंकि इनकी फैमिली से जिस ये बिलोंग करती थी वहाँ पर ऐसा कोई सिस्टम नहीं था और ये बहुत लो फैमिली से बिलोंग करती थी। लेकिन इनके फादर ने हर कदम पर इनका साथ दिया और इन्हें इस मुकाम तक पहुँचाया। इनके फादर ने कभी भी इन पर और या फिर इनकी बहनों पर कोई इंस्ट्रक्शंस नहीं लगाई, उन्हें हमेशा खुली छूट दी, क्योंकि उनका कहना था कि मुझे अपनी बच्चियों पर फ़ख्र है और मुझे बिलीव है कि मेरी बच्चियां एक न एक दिन बहुत ऊंचा नाम करेंगी। नंबर 10, निम्रा खान। निम्रा खान की अपने वालिद के साथ बहुत अच्छी दोस्ती है, क्योंकि ये दोनों एक दोस्त की तरह रहते हैं, तो ये अपनी सारी बातें अपने फादर से शेयर करती हैं। जबकि कहना आता है कि माँ के साथ बच्चियां अपनी सब बातें शेयर करती हैं, लेकिन यहाँ पर निम्रा अली ने अपने एक इंटरव्यू में बताया था कि वो अपनी मम्मा के साथ इतनी अटैच नहीं जितनी वो अपने बाबा के साथ हैं, और वो अपनी सारी बातें अपने बाबा से शेयर करती हैं। यही वजह है कि उनके वालिद ने उन्हें इस इंडस्ट्री में काम करने की इजाज़त दी। नंबर 11, यमुना ज़ाहिदी। नाज़रीन, यमुना ज़ाहिदी आजकल सोशल मीडिया की ज़ीनत बनी हुई है। निहायत ही अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि गुज़िश्ता साल ही इनके फादर इनको छोड़कर इस दुनिया से जा चुके हैं, लेकिन इनके फादर की इनके साथ बॉन्डिंग बहुत अच्छी थी। इनके फादर ने इनका सिर्फ एक ही ड्रामा देखा था, लेकिन इनका ये कहना है कि मैं बहुत खुश हूँ कि मेरे वालिद ने एटलीस्ट मेरा एक ड्रामा ज़रूर देखा, क्योंकि इनके वालिद इनको इंडस्ट्री में काम करना पसंद नहीं था, लेकिन जब इन्होंने अपनी बेटी की सक्सेस देखी तो वो भी ड्रामा देखने पर मजबूर हो गए और अपनी बेटी को अप्रिशिएट भी किया। नाज़रीन, ये थी आज की छोटी सी वीडियो। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। अल्लाह हाफ़िज़।